آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل نیم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو۔ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو، تاکہ نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچے۔ جمیل جو ہوتا ہے کرامت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں اسد کے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے، کیونکہ اس نے کرامت کی بیٹی کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے اور وہ اس سے ملتا جلتا بھی ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اس کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کرامت بھائی پہلے بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، تو جمیل ایک دو مرتبہ کہتا ہے کرامت بھائی خیر تو ہے، آپ آج اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کرامت کو اپنی بیٹی کی عزت کی ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اتنا زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ کرامت ابھی تو چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہے۔ جمیل پھر سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، کرامت بھائی میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ آپ آج بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بندہ جمیل کا جو غسل کر رہا ہوتا ہے، جمیل کا بڑا دوست ہوتا ہے، جمیل اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یار کرامت بہت زیادہ غصے میں تھا، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی کانڈ ہے نہ کر دینا اس نے۔ تو وہ منہ دھو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ جمیل کی بات بھی سن رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ سنتا ہے کہ کرامت جو ہے نا اسد کے گھر گیا تھا، تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے اسی وقت۔ کرامت بھائی جو ہے نا رات کو بہت سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں اور چلا کر اسد کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وقت وہ اسد کے بھائی کو فائر مارنے کی نیت سے گئے ہوتے ہیں، تاکہ میں اس کا کام تمام کر دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے اور اسی ارادے سے گیا ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ آگے جا کے اس کا دل موم ہو جائے گا یا کوئی اور وجہ بن جائے گی۔ جیسے ہی وہ گاڑی وہاں پہ پہنچتی ہے تو جمیل کہتا ہے کرامت بھائی آپ اسد کے گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرامت جو تھا گاڑی سے نیچے اترتا ہے، اتر کر وہ ان کی گھر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے یا کون وہاں جانے سے مجھے اعتراض کرتا ہے۔ تو دوسری طرف سے جمیل بولتا ہے کہ بھائی جان آپ کو کون روکے گا، کوئی بھی نہیں، کسی میں جرات ہی نہیں ہے کہ آپ کو روکے۔ تو کرامت جو ہوتا ہے نا واپس گاڑی بھگا لیتا ہے وہاں سے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو مارنا اس کا کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس کو کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، اب فی الحال اس مسئلے کو ایسے ہی دبا رہنے دیتے ہیں۔ میں اس کا سلیوشن یہ نکالتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں جلد سے جلد، تاکہ وہ بھی اس گھر سے رخصت ہو جائے اور اس کی بھی جان چھوٹ جائے، یہ بھی اپنے گھر میں رہے۔ یعنی کرامت نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ مارنا کوئی حل نہیں ہے۔ کرامت واپس آ کر اپنا اسلحہ جو ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے اگر میں نے کوئی بھی اسی قسم کی حرکت کی تو مجھے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس علاقے کا سربراہ بنوں اور سارے سلاوے جو ہے نا وہ میری بات آ کر سنیں، یعنی کہ میرے پاس رہیں، میرا کام کریں، جس طرح سلاووں کو میں کہتا جاؤں اسی طرح کام کرتے ہیں۔ کرامت کی سوچ بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے ان دونوں سے، شاید وہ اسی وجہ سے ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ بات چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل طے کرنے کے بعد یہاں سے نکلوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں اور دیر یہاں پہ زیادہ رکا تو وہ میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے یا اور کوئی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو کرامت اسی وجہ سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جلد سے جلد میں یہاں سے جاؤں اور یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی میرا پیچھا چھوڑ دیں، تاکہ کوئی بھی اور مسئلہ جو ہے نا وہ کریٹ نہ ہو سکے۔ دوسری طرف جمیل جو ہوتا ہے نا وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کرامت بھائی جو ہے نا وہ یہاں سے نکل چلیں، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں آپ کے لیے اور میرے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آ جائیں گے۔ جمیل جو ہوتا ہے نا وہ بھی یہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمیل کرامت بھائی سے ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے، اسے کرامت بھائی کے غصے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر کرامت بھائی کو غصہ آ گیا تو اس پر قابو کون کرے گا۔ شاید وہ اسی وجہ سے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کرامت بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے اندر گھر کی طرف داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے مسئلہ سارا خراب کیا ہوتا ہے، وہی اب اپنے گھر کی طرف نہ داخل ہوں تو اور وہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ کرامت کو بھی بس یہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصول پسند اور انا پرست بندے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو سالویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میری بھی جان چھوٹ جائے۔ کرامت یہ چاہتا ہے کہ سلاوے جو ہے نا میری منمانی مانے، ٹھیک ہے، سلاووں کو میں زمین نہ دوں بلکہ ان سے فری میں کام کرواؤں۔ کرامت نے اچھا خاصا گھر ہوتا ہے، جب وہ اسد کے گھر کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ پہلے ارادہ کرتا ہے کہ میں اسد کے بھائی کو مار کے جاؤں گا، لیکن بعد میں دل پہ پتہ نہیں کیا خوف آتا ہے یا دل پہ رحم آتا ہے، وہاں سے پیچھے واپس آ جاتے ہیں اور اسی وقت اپنی گاڑی بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمیل جو ہوتا ہے نا اس کی طرف پستول کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے اور زیادہ کوئی بات کی تو میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ جمیل جو ہوتا ہے وہ بیچارہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اور زیادہ بات کی تو میری خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جمیل ڈرتا بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ یہ ساری باتیں جو ہے نا خاموشی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ میرے لیے گراہ نہ گزرے، نہ کہ دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے۔
کرامت بھائی جو ہوتے ہیں نا اب وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکلوں اور اپنی جان چھڑواؤں تاکہ میرے لیے اور زیادہ مسئلہ نہ بنے۔ اگر اسد کو یا اس کے کسی فیملی ممبر کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں آیا تھا تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اب کرامت جو ہے نا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جلد سے جلد میں اپنے مقام پہ پہنچوں اور ان سے جان چھڑاؤں۔ جا کے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں، گھر والوں کو کہتا ہوں کہ اسے جلد سے جلد تیار کر دو، اسے میں رخصت کرنے والا ہوں۔ کرامت اپنی فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کی تیاری کرو جلد سے جلد، ٹھیک ہے، اس کی شادی کرنی ہوگی تاکہ یہ ہمارے گھر سے رخصت ہو اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کرامت نے جس بات کا تہیہ اپنے دل میں کر لیا ہوتا ہے پھر اس کو ہر صورت وہ پورا کر کے رہے گا، اس کے علاوہ نہ تو کوئی آپشن ہے اس کے پاس، نہ ہی وہ اس بات کو زیادہ دہرانا چاہتا ہے۔ کرامت جو ہوتا ہے اسد کے گھر کے سامنے گیا، وہاں سے واپس آ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پولیس کیس بن گیا تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل بن سکتے ہیں۔ میں حکمرانی کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے اوپر، اگر انہی نے میرے اوپر پولیس کیس بنوا دیا تو میرا کیا بنے گا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس نہ تو کوئی حل ہوتا ہے نہ ہی بیچارہ وہ چپ چاپ وہاں سے آ جاتا ہے۔ کرامت بہت زیادہ ستایا ہوتا ہے اپنی بیوی کا بھی اور گھر والوں کا بھی اور اپنی بیٹی کا۔ اس کی بیٹی نے اور زیادہ نیا اس کے لیے پواڑا کھڑا کر دیا، پواڑا یہ کھڑا کر دیا کہ اس کو اسلاموں کے بیٹوں سے عشق کر بیٹھتی ہے، یعنی کہ اسد کے بھائی اور ارشد کے بھائی سے عشق کر بیٹھتی ہے۔ کرامت گھر آتا ہے، اگر سوچتا ہے کہ اس کا کیا کروں، اس کی امی کو آواز دیتا ہے، آواز دے کر کہتا ہے کہ اس کی شادی کی تیاری کرو، یعنی کہ وہ تمہارا بھائی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا بڑا بیٹا ہے جو ارسلان کا کیا نیم ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ بارات لے کر آ جاؤ اور اسی ہفتے میں اس کی شادی بھی کرنی ہوگی۔ تو اس کی امی کہتی کہ اتنی جلدی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے نا وہ کرو، ٹھیک ہے، جلد سے جلدی اس کی شادی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کرامت نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ کرامت کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹی اور زیادہ دیر ادھر رہ گئی اور سلاووں کے ساتھ اس کی ایک دو ملاقاتیں اور ہو گئی تو یہ سلاووں کی ہو کر رہ جائے گی، میرے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دے گی اور پھر میرے لیے ان مشکلات سے نپٹنا، ان مشکلات سے دو چار ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور پھر میں کسی بھی صورت اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میری بیٹی نے تو آلریڈی مجھے جو ہے نا یہ دعانے کا اور ہر کام کرنے کا ٹھان ہی لی ہوتی ہے۔ یعنی کرامت جو ہوتا ہے نا وہ بہت اپسیٹ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاملات خراب ہو گئے تو اس کو ان معاملات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ میرے بس سے باہر ہو جائے گا۔ اسی وقت اس کی امی کو آواز دیتا ہے، یعنی اپنی بیگم کو آواز دیتا ہے اور اس سے اصلاح مشورہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بتاؤ اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ کرامت بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بیوی جو ہوتی ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غصے کا بہت بیڑا ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی ہے، اس سے بات کرنے سے بھی کتراتی ہے کرامت سے۔ کرامت جو ہوتا ہے نا وہ اسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے آ کر۔ جمیل جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے کرامت سے، وہ جمیل ہر وقت یہ دل میں خیال کرتا رہتا ہے کہ ابھی مجھے ڈانٹ پڑے گی، ابھی ڈانٹ پڑے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ بیچارہ عشق ہمارا پتہ نہیں کن باتوں میں کھویا اور گم رہتا ہے، اسے ساری زندگی اسی طرح گزار دی ہے، ٹھیک ہے، کرامت کے ساتھ ہی، کبھی کہیں کام، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام، ہر وقت بھائی جان کرتے رہتا ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ ستایا ہوتا ہے کرامت کا، کرامت کے بہت زیادہ لوگ ستائے ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ کرامت کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتا اور نہ ہی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ کرامت کو منہ لگایا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور میرے لیے مسئلے مسائل سے دو چار ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے ماں کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप जिमल जो होती है अपने भतीजे को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, मेरी बात पे फोकस करो और मेरी बात को समझो। वो कहता है अच्छा भाई आंटी जान मैं समझता हूँ, यानी कि जिमल को कहता है कि भाभी अब कब तक कैसे रहेंगी, ठीक है। जिमल जो होती है वो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया होता है कि जिमल कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। वो इसी वजह से परेशान होती है। जिमल के घर में बहुत ज़्यादा खुशी होती है पहले, बाद में बहुत अपसेट सी हो जाती है। शायान जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जिमल के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ शायान की अम्मी जो होती है ना वो हर वक्त फेसबुक पे लगी रहती है। जिमल जो होती है वो अपने काम काज में मसरूफ़ रहती है और हर वक्त वो कपड़ों का काम करती है, इसी वजह से वो फेसबुक के ऊपर
کپڑوں کا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف کرامت کی بیگم جو ہوتی ہے نا وہ بھی رشتہ بھیج دیتی ہے اپنے بھائی کے گھر، کیونکہ وہاں سے رشتہ آنے والا ہوتا ہے، سارے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ارشد جو ہوتا ہے نا وہ بھی انگلینڈ میں موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کیس بنائے جانے کی افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے اوپر کیس بن چکا ہے، اس کا دوست بتا دیتا ہے اس کو جلد سے جلد